راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا۔ ایک پرانے مکان پر نظر پڑی۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، لیکن ساتھ میں آئے محلے کے ایک فرد نے منع کر دیا۔ پوچھنے پر وہ کہنے لگا، صاحب رہنے دیں، یہ ایک فاحشہ عورت کا گھر ہے، اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں سے کسی نے بھی اس کو راشن فراہم نہیں کیا ہوگا۔ جیسے تیسے میں نے اس سے بحث کر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے دھیمی سی آواز آئی، کون؟ میں نے بتایا، راشن سپلائی کر رہی ہیں، آپ لینا پسند کریں گی؟ تو انتہائی غمگین آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیں، پہلے اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم گزارا کر لیں گے، آپ کی مہربانی، آپ محلے کے دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ میں نے اس سے کہا، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں، محلے داروں کی فکر نہ کریں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن اور آٹے کا تھیلا وغیرہ اس کے گھر رکھ دیا۔ وہ عورت خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ باپردہ عورت لگ رہی تھی۔ محلے کا ایک فرد بھی میرے ساتھ تھا جو بار بار مجھے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس فرد کی باتوں کو نظر انداز کر کے میں نے ہمت کی اور اس عورت سے پوچھ لیا کہ بہن، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کے گھر میں راشن موجود ہے؟ کہنے لگی، بھائی گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کے کھا رہی ہیں، محلے میں سے کسی نے خبر تک نہ لی، عورتیں میرے گھر نہیں آتی۔ اب میں نے پوچھا، میری بہن ایسا کیوں ہے؟ وہ بے کس عورت آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میرے خامند کو وفات پائے 2 سال گزر گئے ہیں، اس وقت بہت اچھے حالات تھے، میرے 2 بچی ہیں، کچھ وقت ٹھیک گزرا اور میرے والد میرے لیے جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے، ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، بچوں کا اور گھر کا نظام مشکل ہو گیا۔ ایک دن میرے خامند کا قریبی دوست کچھ عرصہ بعد باہر سے آیا، اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا۔ پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا کچھ راشن دے گیا۔ دوسری دفعہ لوگوں نے جب میرے دروازے پر گاڑی کھڑی دیکھی تو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا، بہن یہ میرا نمبر ہے، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے کہنا، کسی محلے دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے محلے میں گند مچایا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں نے چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہ پوچھا، اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال رکھ رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو۔ شرم سے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ اتنی ہمدردی کا یہ صلہ ملا اسے۔ وہ بھائی ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہنوں جیسی ہے، لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے ایک تماشا ملا تھا لگانے کو۔ وہ جان چھڑا کے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے تک مجھے اگر کبھی ضرورت ہوتی تو میں شرمسار ہو کر اسے کال کرتی اور وہ مجھے بینک میں پیسے حسب ضرورت بھیج دیتے۔ پچھلے 2 ماہ سے ان کو کال نہیں کی، اور پھر یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہو گیا تو سنا کہ ان بھائی کے ملک کے حالات زیادہ خراب ہیں۔ دوبارہ میری ہمت نہ ہوئی کبھی ان کو کال کرنے کی۔ عورت سمجھ گئی کہ اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور محلے والے اتنے بے حیا ہیں کہ کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے پر جھانک کر جاتا ہے، باہر جاتے ہوئے مجھے گھورتے ہوئے جاتے ہیں، اپنی عورتوں کو میرے گھر نہیں آنے دیتے۔ یہ وائرس تو بہانہ بنا رکھا ہے، اللہ نے ہمیں راشن بھیجنے کا ذریعہ بنایا، ورنہ ضرورت کا سامان تو بالکل ختم ہونے کو ہے۔ کچھ دنوں بعد اس بھائی کو کال ملانے کا سوچا، لیکن زمین نے گوارا نہ کیا۔ سوچا کہ پتہ نہیں ان کے اپنے حالات کیسے ہوں گے۔ میرے بچوں کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھا کرتے تھے۔ یہ کہاں کے دیندار لوگ ہیں کہ اگر کوئی میرے گھر میں میری مدد کو آتا ہے تو اس کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ تک دینا چھوڑ دی۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جا رہی تھی۔ ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی۔ جو شخص میرے ساتھ تھا وہ دوبارہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا، اور اس کے بولنے سے پہلے ہی میں شروع ہو گیا،
کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا، جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے۔ کوئی کیسی زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دن بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی کی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔ بے شک اللہ ہی سب کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ خدایا یہ سوچنا بند کر دیں کہ فلاں ضرورت مند ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ فرق کرنے والے۔ بہترین کوشش کر کے تلاش کر کے ضرورت مندوں کو دیں، اور اگر کسی نے دھوکے سے سامان لے لیا تو وہ اللہ اس کا معاملہ ہے۔